بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بہت اہم ہے، بہت زبردست ہے، بہت آسان ہے، اور ہر آدمی اور ہر مرد اور عورت سب کی ضرورت ہے کہ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کی مالی تنگی، رزق کی تنگی اور اس طرح کاروبار کی تنگی اور گھریلو جتنے بھی پریشانیاں ہیں یہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ وہ پریشانی شادی کے اعتبار سے ہو، وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو، وہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو، کوئی پریشانی ہو، لڑائی ہو، جھگڑے ہو، تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام ضروریات حاجات بھی پورے فرمائیں گے اور تمام مشکلات اللہ جل شانہ آسان فرمائیں گے۔ اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی انسان تو دوستو اللہ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، فلاں کام مشکل ہے، فلاں کام مشکل ہے، اور یہ فلاں کام کس طرح ہوگا۔ اللہ تو اللہ ہے، سارے مخلوق اللہ جل شانہ کے قبضے و کنٹرول میں ہے، سارے مخلوق کو اللہ جل شانہ خوب کھلا پلا رہی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے جو سارے انسان کے ضروریات کو پورا فرماتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اور بے محنت رزق اللہ جل شانہ دیا بھی ہے، دیتے بھی ہے اللہ جل شانہ۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، یہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، صحابی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت بل سے ایک چوہا نکل آیا اور اس نے سونے کے اشرفیہ اس کے سامنے رکھ لی، بہت سارے اشرفیہ رکھ کے، اور آخر میں وہ تھیلا بھی رکھ لیا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، وہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشرفیہ دکھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی رزق ہے جو اللہ جل شانہ بے محنت اور اس طرح اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے ملتے ہیں۔ تو دوستو اللہ جل شانہ وہاں سے انسان، وہ صحابی جب وہاں سے اللہ انسان کو دیتا ہے جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ صحابی گھر چلے گیا اور اس نے بیوی سے کہا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ بیوی نے کہا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وضو کرو، خود وضو کیا، نفل پڑھا، وضو کیا، نفل پڑھا، 3 دفعہ اس طرح ہوا، تو دیکھا کہ پرانی چکی وہ گھر میں وہ چل پڑی اور اس سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا، گھر کے تمام برتن اس سے بھر گیا، یہاں تک کہ جو تندور تھا اس میں بھی روٹی لگ گئی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ فی السماء رزقکم وما توعدون۔ اللہ جل شانہ فرماتے کہ یہ تو اللہ ہم نے جس رزق کے بارے میں تم سے وعدہ کیا وہ آسمانوں میں ہے۔ تو اس طرح ہم اللہ جل شانہ سے مانگے، اللہ جل شانہ کے سامنے روئے دوئے، اور اللہ جل شانہ سے وظائف کے ذریعے، نوافل کے ذریعے سے، اور اس طرح دعا کے ذریعے سے، اللہ جل شانہ صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، اور اس طرح اللہ جل شانہ سے ہم مختلف اعمال کر کے مانگتے رہے، اللہ جل شانہ ہمارے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ تو اس طرح دوستو یہ وہ وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو، اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کی گھر کی تمام محتاجی اور اس طرح بیوی بچوں کی تمام محتاجی دور فرمائیں گے۔ دوستو وظیفہ کرتے وقت یقین اللہ جل شانہ پر ہونا چاہیے، اور یہ وظیفے پر پورا اعتماد ہو، پورا یقین ہو کہ اس کے ذریعے سے میرا کام اللہ جل شانہ ضرور بنا دے گا، اور کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ جل شانہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو جانا کہ بس اللہ جل شانہ مایوس ہو گیا، ایک طرف بیٹھ گیا، ہمت ہار گیا کہ اب یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، کوئی کام ناممکن نہیں ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے، بس اللہ سے ہم مانگے اور ہمت کرے، محنت کرے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ جل شانہ اس کاموں میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ دوستو بہت آسان وظیفہ ہے یہ۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد یا رزاق کو 101 مرتبہ پڑھے، یا رزاق کو 101 مرتبہ، پھر واللہ خیر الرازقین یہ 11 مرتبہ پڑھے۔ یہ وظیفہ 7 دن یا 41 دن کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں انسان کے وہم اور گمان بھی نہ ہو۔